السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہر قسم کی خوبیوں کا خزانہ ہے۔ اس کی قدرت کئی روشنی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے اور کئی حرارت کی صورت میں، کہیں وہ مادے کو ہریالی میں تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں، کہیں وہ رنگ کی صورت میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں، کہیں اس کی قدرت سے حرکت کے کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں اور کہیں کشش کے کرشمے۔ ایسے کمالات والے اللہ کو پانا ایک خشک عقیدے کو پانا نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ کو پانا یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک روشنی سے جگمگا اٹھے، وہ اس کے قلب کے لیے لطف اور لذت بن جائے۔ آدمی ایک اچھا پھل کھاتا ہے تو باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ جو ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اس کا پانا کیا اس کو بے قرار نہیں کرے گا؟ اللہ کو پانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہو جس سے آدمی کا اندر معطر ہو جائے، وہ ایک مزہ ہو جس سے اس کا ذائقہ لطف پائے، وہ ایک حسن ہو جو اس کی بصارت کو ایک حیرت ناک نظارے میں مبتلا کر دے، وہ ایک ترنم ہو جو اس کے سامعہ کو ایسی لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ نے تمام خوبیاں پیدا کی، وہ خود ان خوبیوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کسی کو اللہ کی قربت ملنا دراصل اس کا جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خوش رنگ اور خوشبو کے ابدی باغات میں جا بسے، جیسے وہ ایک پیکر نور کے پڑوس میں پہنچ جائے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے اللہ کو ان عظمتوں کے ساتھ پایا ہو، جس کے اثرات اس کی کیفیت میں ڈھل جائیں، جس کو اللہ کی یاد کہا جاتا ہے، جو اللہ کو اس طرح دیکھے کہ اس کی ہیبت سے اس کا دل دہل جائے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کو پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، جس کا یہ حال ہو کہ صرف ایک اللہ اس کی تمام تر توجہات کا مرکز بن جائے۔ ایسا آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پکار اٹھتی ہے، خدایا یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا، ورنہ میں تو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ رسول کی سنت کو دیکھتا ہے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کیسا غیر معمولی انتظام ہے کہ اس نے پیغمبر کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کی ابدی مینار کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے۔ جب وہ کوئی غذا اپنی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر ڈول جاتی ہے کہ کیسا عجیب ہے وہ اللہ جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسا مکمل غذا کا اہتمام کیا۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک جھرنا بہہ پڑتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کے کہہ اٹھتا ہے، خدایا اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں، اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں۔ اللہ کو پانے والا دنیا کی زندگی میں اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے نور میں نہا اٹھتی ہے۔ پھولوں کی صحبت آدمی کو لطیف کیفیت سے بھر دیتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے رب کو پائے اور پھر بھی اس کے اندر ربانی کیفیت پیدا نہ ہو؟ بہت سے لوگ اپنے کو اللہ کے قریب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی حد تک اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کا پورا وجود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں مگر ان کے منہ میں خدائی مٹھاس کی شکر نہیں گھلتی۔ وہ اللہ کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اللہ کے باغات کی کوئی خوشبو ان کی مسام کو معطر نہیں کرتی۔ وہ اللہ کے نام پر دھوم مچاتے ہیں مگر اللہ کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی
جنتیں ان کے لیے مخصوص ہو چکی، مگر جنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں چھوتا۔ کیسا عجیب ہوگا وہ اللہ جس کی یاد دل و دماغ کی دنیا میں کوئی ہلچل پیدا نہ کرے۔ کیسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلے کا ٹکٹ آدمی اپنی جیبوں میں لیے پھرتا ہو، مگر جنت کا باسی ہونے کی کوئی جھلک اس کی رفتار اور گفتار سے نمایاں نہ ہو۔ کیسا عجیب ہوگا وہ آخرت والا جن کے لیے آخرت کی ابدی وراثت لکھی جا چکی ہو، مگر ان کی ساری دلچسپیاں بدستور اسی عارضی دنیا کی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہوں۔ افسوس وہ لوگ جو اللہ کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ابھی تک انہوں نے اللہ کو پایا ہی نہیں۔ کائنات مومن کے لیے رزق اور روحانی دسترخوان ہے، ویسی جیسے جنت اس کے لیے رزق کے مادی کا دسترخوان ہوگی۔ ہوا کے لطیف جھونکے جب اس کے جسم کو چھوتے ہیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لمس خداوندی کا کوئی حصہ اس کو مل رہا ہے۔ دریاؤں کی روانی میں اس کو رحمت حق کا جوش ابلتا ہوا نظر آتا ہے۔ چڑیوں کے چہچہانے میں جب اس کے کانوں میں رس کھولتی ہے چہچہاہٹ، تو اس کے دل کے تاروں پر ربانی نغمے جاگ اٹھتے ہیں۔ جس آدمی کو ایمان کی نظر حاصل ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز میں خدائی کی جھلکیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ درخت معمولی لکڑی کا ڈھانچہ ہے نا، مگر اس کے اوپر بے حد حسین پھول اگتے ہیں۔ وہ بظاہر ایک سوکھی لکڑی کی مانند ہے نا، اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے انسان۔ اس کے بعد ایک خاموش انقلاب آتا ہے۔ اس کی شاخوں پر نہایت خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں، لکڑی کی شاخیں رنگین پھولوں سے ڈھک جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ خدایا میں بھی تو ایک لکڑی ہوں، تو چاہے تو میرے اوپر حسین پھول کھلا دے۔ میں بھی تو ایک لکڑی ہوں، تو چاہے تو مجھ کو سرساب و شاداب کر دے۔ میں ایک بے معنی وجود ہوں، تو چاہے تو میری زندگی کو بامانی بنا دے۔ میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں، تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ میں تجھ سے دور ہوں، تو چاہے تو لپک کر مجھے اپنے آغوش میں اٹھا لے۔ خدا کا داعی خدا کے سمندر میں نہاتا ہے، وہ خدا سے الفاظ پا کر بولتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں خدا کے گیت گائے، وہ فطرت کے ساز پر خدا کے ابدی نغمے چھیڑے، مگر انسان اتنا غافل ہے کہ پھر بھی وہ اس سے کوئی اثر نہیں لیتا، پھر بھی وہ اپنا بند سینے کو کھولتا نہیں۔ خدا کی طرف سے پکارنے والے کا وجود میں آنا کسی مشین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجود میں آنا نہیں، یہ روح انسانی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہونا ہے جس کی شدت جوالا مکھی پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ داعی کا بولنا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر لانا ہوتا ہے، اس کا لکھنا اپنے خون کو سیاہی بنانے کے بعد وجود میں آتا ہے۔ اس کے نغمے محض نغمے نہیں ہوتے، بلکہ روح انسانی میں ایک لطیف ترین خدائی بہت چال کی آواز ہوتی ہے۔ مگر اس دنیا کا یہ سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ ایسے ربانی کلمات بھی انسان کو نہیں پگھلاتے۔ داعی اپنے پورے وجود کے ساتھ ہر بات بیان کرتا ہے، اس کے باوجود آدمی اندھا بہرا بنا رہتا ہے۔ انسان کے سامنے جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، مگر وہ وجد میں نہیں آتا۔ اس کو بھڑکتے ہوئے جہنم کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، پھر بھی اس پر گریہ تاری نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے خدا خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ سجدے میں نہیں گرتا۔ انسان سے زیادہ نازک مخلوق خدا نے کوئی نہیں بنائی، مگر انسان سے زیادہ بے حسی کا ثبوت بھی اس دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔